أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی نصرت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس فرض کی ذمہ داری اولاً تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو خوبی کے ساتھ سر انجام دیا، اور پھر ان کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کی طرف جا ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، ان کی تعظیم، توقیر، احترام اور ان کے دین کی نصرت کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت رکھتے اور اتنی تعظیم کرتے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب وفات ہو رہے تھے تو اس وقت انتہائی رو رہے تھے، مستقل روتے جا رہے تھے، تو اخیر میں پھر فرمانے لگے واللہ ما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب
چہرہ اس دنیا میں مجھے کسی کا بھی نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، ان کا حلیہ مبارک یہ کسی کے سامنے بیان کروں تو ما اطیق ذلک، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر اور پورے غور سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اجلالا لہ و تعظیما لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کی خاطر میں نے کبھی ان کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اور یہ صفت صرف ان کی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک اجلال اور تعظیم اور احترام کرتے تھے کہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ وہ مشرکین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کر سکے۔ تو اب یہاں کے حالات دیکھنے کے بعد جب وہ واپس مشرکین کے پاس چلے گئے تو ان کو کہنے لگے کہ یا قوم، اے قوم، آپ لوگ ان صحابہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیوں؟ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی، اللہ کی قسم میں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو، اس کا اتنا احترام کرتے ہو، اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، جتنا ان کا احترام کرتے ہیں، جتنی ان سے محبت رکھتے ہیں، جتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی طرح آج تک دنیا میں کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا، کسی پیر یا کسی بڑے کو نہیں دیکھا کہ اس کی اتنی احترام کی جاتی ہو۔ پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کا تھوک مبارک وہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرتا، بلکہ ان کا تھوک مبارک وہ بھی کسی کے ہتھیلی میں گرتا ہے، اور فدلک بہا وجہہ ویدہ، اور وہ اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر اس کو ملنے لگتا ہے، یعنی ان کا تھوک بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے۔ وَإِنْ أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ابتدروا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس پر اس کے تعمیل کی کوشش کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو پانی ہے اس کے اوپر لڑ پڑے، یعنی اس کے وضو کا پانی وہ بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے جسم کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے۔ وَإِن تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وہ لوگ اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں نیچے کرتے، اپنے آواز کو پست کرتے ہیں، ان سے آگے بات نہیں کرتے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ اور پھر اخیر میں فرمایا اللہ کی قسم یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی بات کا حکم دے تو اس پر بھی عمل
عمل کی کوشش کرتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی بات کے بارے میں ان کو آگے پیشن گوئی کرے تو اس کے اوپر یقین رکھتے، یعنی ہر مسئلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسئلے کے اوپر ان کو اپنے عمل کے نیچے لانا، یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تھوک کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو تولا ٹالا نہیں بلکہ ہر حکم کے اوپر عمل کیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو اس کو بغیر چون چرا کے قبول کرنا، اس کے سامنے کیسے اور کیوں یہ باتیں نہ کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہاں منبر پر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ اے میرے صحابہ۔ جب یہ بات سنی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں مسجد کے دروازے کے اندر سے داخل ہو رہے، وہاں سیڑھیوں وہاں پر جو دروازہ ہے اسی دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ دروازے پر بیٹھے، فرمایا تعال ابن مسعود، اے ابن مسعود آپ آ جائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کو ٹالنے والے نہیں تھے، ان کے کسی بھی بات کو پیچھے چھوڑنے والے نہیں تھے، بلکہ ہر بات کے اوپر عمل کرنے والے۔ ان کی ایک ایک بات کی اس حد تک تعظیم ہوتی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، کہ اے لوگوں آپ لوگ اپنی آواز کو اس نبی کے آواز کے اوپر اونچی مت کرو، اس کو اونچی آواز سے مت پکارو۔ ایک صحابی تھے جن کو خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جتنے وفود آتے تھے باہر سے تو ان کے ساتھ مکالمہ کرنا، ان سے بحث کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ یہ آیات سن کر انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ثابت نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو ان کے پڑوسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی خبرگیری کر کے آ جاتا ہوں۔ لہذا جب وہ صحابی ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ اپنے مصلی پر سر جھکائے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ثابت کیا مسئلہ ہے، آپ نظر نہیں آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے۔ تو یہ صحابی سامنے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو اونچی مت کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ میری آواز اونچی ہے اور میرا عمل برباد ہو چکا اور میں جہنم والوں میں سے ہوں، تو اس وجہ سے میں مسجد نہیں آ رہا۔ یہ بات سن کر وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مجلس میں تشریف لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول ثابت تو اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ میری آواز اونچی ہے اور میرے اعمال برباد ہو چکے، اس وجہ سے میں مسجد میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی ان کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ثابت کو کہنا کہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، کہ آپ آگ والوں میں سے نہیں بلکہ آپ تو جنت والوں میں سے ہو، آپ مسجد میں آیا کریں۔ اس حد تک تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا۔ اور یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی
عمر رضی اللہ عنہ جن کے صفات میں آتا ہے کہ کان مجہرن، ان کی آواز اونچی تھی، بڑے زور سے بولنے والے انسان تھے، لیکن جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اس قدر نچلی آواز سے بات کرتے حتی یستفہمہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھا کرتے کہ عمر بتائیے آپ نے کیا کہا، آپ نے کیسی بات کی؟ تو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نچلی آواز سے بات کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو خطابات نازل فرمائے ایمان والوں کو اور ایمان کے مقتضا اللہ رب العالمین نے بیان کیے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کہ ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب قرآن کریم کے اندر یہ جملہ کہیں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ لوگ اپنی کانوں کو اس کے سامنے جھکاؤ، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خیر کی بات کا حکم دے رہا ہے یا کسی بری بات سے اللہ رب العالمین تمہیں منع کر رہا ہے۔ یہ خطابات قرآن کریم کے اندر تقریباً 80 مرتبے تک آئے ہوئے، ان میں سے پہلا خطاب جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے تو وہ پہلا خطاب ہی اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، ان کے تعظیم اور ان کے احترام کے لیے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم، کہ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا اس کی جگہ پر انظرنا کہو۔ دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے تو وہ جب کوئی بات نہیں سنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ راعنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارا لحاظ کر لیجئے، یہ بات ذرا ہمیں دوبارہ کر لیجئے، ہم نے یہ بات مکمل طریقے پر نہیں سنی۔ تو اب یہ بات سن کر یہودیوں نے یہاں اپنی خباثت کا اظہار کیا اور انہوں نے اس لفظ پر اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے اس زیر کو کھینچا اور کہتے راعینا، کہ ہمارے چرواہے، اے بیوقوف انسان، آپ کا کام تو بکریاں چرانا ہے، آپ تو ایک بیوقوف انسان ہو، آپ کا لوگوں سے کیا واسطہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگے اس بات کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم لوگ راعنا کا لفظ استعمال مت کرو بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ اس غلط لفظ کو جس سے غلط لوگ فائدہ اٹھاتے ہو اس لفظ کو مت استعمال کرو، بلکہ اس کی جگہ پر وہ لفظ استعمال کرو جو لفظ کے صحیح ہے، جس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں۔ آپ لوگ یہ کہا کرے کہ انظرنا، اے پیغمبر ہماری طرف دیکھ لیجئے، ہم نے یہ بات نہیں سنی، یہ بات ہمیں دوبارہ کر لیجئے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے بعد کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی تعظیم تھی ان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار منبر پر کھڑے ہوئے اور یہاں پر کہنے لگے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ یہ بات کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، روتے رہے اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے کہ ایک مسلمان کو ایمان کے بعد جو سب سے افضل چیز ملتی ہے وہ یقین ہے، وہ عافیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو عافیت دے، یہ سب سے بہتر چیز ہے ایمان کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر ان کو محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے دلوں میں اس حد تک تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جب ان کو آ جاتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں رویا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ کوئی ایسی رات نہیں جس میں میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا ہو، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک آتی تو انس رضی اللہ عنہ روتے حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر
مل جاتی، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جاتی، اس حد تک رویا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اس قدر غم آیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ اے انس کیف سخط انفسکم ان تحتوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے دلوں نے اس قدر کیا گوارا کیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی، ان کو دفنایا اور تم ان سے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حد تک ان کو محبت تھی، لیکن ان تمام محبتوں کے باوجود کہ ہر کسی سے بڑھ کر ان کو محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کو سب سے زیادہ محبت تھی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی محبت، پھر عثمان اور علی کی محبت، پھر عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت، لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی ان کے میلاد کو نہیں منایا، نہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور کے اندر ان کے میلاد کو منایا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے 12 سالہ دور کے اندر ان کے میلاد کو منایا، نہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 4-5 سالہ دور کے اندر ان کے میلاد کو منایا، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 20 سالہ دور کے اندر ان کے میلاد کو منایا، نہ بنو امیہ نے اپنے 130 سالہ دور کے اندر ان کے میلاد کو منایا، نہ اس کے بعد خلافت عباسیہ کے اندر 500-600 سال تک ان کے میلاد کو منایا گیا، نہ پھر اس کے بعد ان کے میلاد کو سرکاری سطح پر منایا گیا، بلکہ یہ بدعت بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوئی۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں منا سکتے؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں منا سکتے؟ کیا عمر اور عثمان اور علی نہیں منا سکتے؟ لیکن اگر انہوں نے نہیں منایا تو پھر اگر ہم اس کو منا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین تو وہی ہے جس پر انہوں نے عمل کیا ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منایا جا رہا ہے، ان کے پیدائش کا دن وہ پیر کا دن ہے۔ پھر ان کے بارے میں کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ بات بھی کوئی یقینی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 9 ربیع الاول کا قول زیادہ مشہور ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 8 کو پیدا ہوئے، اگرچہ 12 کا قول بھی ہے لیکن 12 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات، یہ بھی یقینی بات ہے کہ اکثر علماء کا یہی کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئے، اور آج تک، آج سے 50-60 سال پہلے تک اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس دن کو 12 میلاد کہا جانے لگا، حالانکہ میلاد کا ہونا اس دن کے اندر یہ کوئی یقینی بات نہیں، یہ کوئی قطعی بات نہیں۔ تو اس دن میلاد منانا، اور پھر صرف میلاد نہیں منانا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افراد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا، ان کے شان کے بارے میں، ان کے بارے میں غلط عقائد، غلط نظریات رکھنا، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور غلط عقائد، خرافات اور بدعات ان کے بارے میں کرنا، تو یہ دیگر جرائم ہیں جو اس دن کیے جاتے، اور پھر اس کے علاوہ جو اسرافات کیے جاتے، جو فضول خرچیاں کی جاتی ہے، اور جو دیگر غلط کام اس دن کے اندر کیے جاتے ہیں وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو کیا شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ کیا ہمیں ان بدعات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھنا، اس کی یہ عقیدہ ہمیں اسلام نے سکھایا؟ کیا ان کو عالم الغیب سمجھنا یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے سمجھایا؟ کیا ان کو حاضر ناظر سمجھنا یہ عقیدہ ہمیں کس نے سمجھایا؟ لیکن غلط عقائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ہمیں منع فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جس طرح کے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، پھر ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگا،
کوئی اللہ تعالیٰ کو اس میں حلول کا عقیدہ کرنے لگا کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر آ کر حلول کرتا ہے، اس قسم کے عقائد یہ آج بھی آپ کو ملیں گے کہ بھائی وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہی اللہ ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدے رکھنا، یہ کفری اور شرکی عقیدے رکھنا، یہ عقیدے ہمیں کہاں سے سکھائے گئے، ہمیں کہاں سے یہ عقیدے دکھائے گئے؟ لیکن الغرض شیطان انسان کے پاس آتا ہے تو کبھی خیر کے راستے سے آپ کو بڑا محب سمجھا کر کہ آپ بہت بڑے عاشق ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو، اصل حقیقت میں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے والے ہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت کرنے والے نہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں آج تمام لوگ خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے، جو لوگ خوشی نہیں منا رہے وہ ابلیس والے، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، اس دن تو ابلیس وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس دن کو شیطان نے ہمارے اندر کس طریقے پر داخل کیا کہ آج ہم لوگ اس دن کو، جس دن پورا مدینہ وہ اس کی روشنی ختم ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان پر جو سب سے بڑا غم آیا تھا، جو غم اس امت کے اوپر آج تک نہ کبھی پہلے آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اس دن کو آج امت نے ہمارے غم کی بجائے خوشی کے اندر شیطان نے ہمارا تبدیل کیا ہے۔ یہ شیطان کا ایک دسیسہ ہے جو آج ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیو ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے اولاد ہر کسی سے بڑھ کر یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ان کی اطاعت ان سے کہیں بڑھ کر ہمارے اوپر فرض، جس بات کا حکم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم وہ کام کریں گے، جس